بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہمارا نور الزا کے اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نماز کی سنتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ نماز کی تقریباً 51 سنتیں ہیں، جن میں سے ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج سنتوں کے بارے میں ہمارا آخری لیکچر ہوگا، تو بلا تاخیر پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجلوس الاخیر، آخری جلسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو درود ابراہیمی پڑھنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ درود و سلام پڑھنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، آخری جلسے میں، پہلے جلسے میں نہیں، 4 رکعتوں والی نماز ہو تو جو پہلا جلسہ ہوگا اس میں صرف تشہد پڑھیں گے، صرف التحیات پڑھیں گے، اور جو آخری جلسہ ہوگا تو اس کے اندر جو دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تشہد بھی پڑھا جاتا ہے، اور درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَالدُّعَاءُ بِمَا يُشَبِّهُ الفاظ القرآن والسنت لا کلام الناس، اور ایسی دعا پڑھنا جو قرآن کے الفاظ یا سنت کے الفاظ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، یعنی جسے دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ دعائے معصورہ وہ دعا ہوتی ہیں کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہو، قرآن کے اندر کہیں پر وہ دعا ذکر کی گئی ہو، یا حدیث کے اندر اس دعا کے کلمات، اس دعا کے الفاظ آئے ہوں، تو اسے دعائے معصورہ کہتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی کے بعد آخری تشہد میں دعائے معصورہ پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جیسے ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، جو مکمل دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کا پڑھ یہ نماز کے اندر سنت ہے۔ یہی پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے۔ تو جو قرآن و حدیث میں آئی ہے دعا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن و حدیث کے الفاظ کے مشابہ ہو، یعنی وہ الفاظ قرآن و حدیث کے اندر آئے ہوں، لا کلام الناس، لوگوں کے کلام کی مشابہ نہ ہو، لوگ اپنی دعائیں بنا کر نماز کے اندر پڑھیں، جیسے ہم بسا اوقات پڑھ لیتے ہیں عربی کے اندر یا پھر دوسری زبانوں کے اندر، تو ایسا کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے الفاظ کے مشابہ تو وہ پڑھی جائے، یہ بھی سنت۔ آگے کہتے ہیں والالتفات یمینا ثم یسارا بالتسلیمتین، پھر پھرنا، پھرنا کے لیں التفات بولتے ہیں ایک چیز سے دوسری طرف جانا، تو یعنی التفات کرنا، پھرنا، یمینا یعنی منہ پھیرنا سیدھی جانب، ثم یسارا پھر الٹی جانب، بالتسلیمتین دو سلاموں کے ساتھ، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی یہ سلام کہتے ہوئے سیدھی جانب پہلے پھر الٹی جانب، یہ پھرنا، چہرے کو پھیرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ونیت الامام الرجال والحفظۃ وصالح الجن بالتسلیمتین فی الاصح، اور امام کا نیت کرنا مردوں کے لیے اور حفاظت کرنے والے فرشتوں کے لیے، اور سال جنوں کے کی نیت کرنا بالتسلیمتین دونوں سلاموں میں، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ یعنی جب امام سلام پھیرے گا تو اس کی وہ یہ نیت ہو کہ میں یہ سلام کر رہا ہوں تو جو میرے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مرد پڑھ رہے ہیں تو مردوں کے لیے، مردوں کے پیچھے عورتیں بھی ہیں تو عورتوں کے لیے بھی نیت کرنی ہے، اسی طرح اگر بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو ان تمام کے لیے امام کا نیت کرنا کہ یہ میرا سلام ان کے لیے ہے، ان پر ہے، تو یہ نیت کرنا امام کے لیے سنت ہے۔ اسی طرح
اسی طرح حفظہ، حفظہ بولتے ہیں حفاظت کرنے والے فرشتوں کو، یہ جمع ہے حافظ کی۔ تو مختلف روایات کے اندر مختلف تعداد بتائی جاتی ہے کہ ایک انسان پر تقریباً 6 7 یا پھر 5 فرشتے ہیں جو انسان کی جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے، ایک پیچھے ہوتا ہے، ایک دائیں ہوتا ہے، ایک بائیں ہوتا ہے، ایک اوپر ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی تعداد بیان کی گئی ہے بعض روایات کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو امام جو ہے وہ ان فرشتوں کی بھی نیت کرے گا۔ اسی طرح جو صالح جن ہیں، نیک صالح جن، جنوں کے اندر برے جن بھی ہوتے ہیں اور نیک صالح بھی ہوتے ہیں، تو صالح جنوں کی بھی نیت کرنی ہے امام کو، یہ نیت کرنا سنت ایسا قول کے مطابق، ٹھیک ہے۔ وہ نیت المامور و معمون، معمون بولتے ہیں مقتدی کو، اور مقتدی کا نیت کرنا امام ہو اپنے امام کی، فی جہت ہی اپنی جہت میں، یعنی اگر وہ سیدھی جانب سلام پھیر رہا، سیدھی جانب وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر وہ بائیں جانب سلام پھیرے گا تو امام کی طرف اس کا چہرہ ہوگا، تو جس جہت امام ہو، جس طرف، جس سمت امام ہو، تو اس طرف سلام پھیرتے وقت معمون یعنی مقتدی اپنے امام کی نیت کرے گا کہ یہ میں سلام امام پر کر رہا ہوں۔ مثلا وہ دائیں جانب کھڑا تھا اور اس نے سلام پھیرا تو امام اس کے بائیں جانب تھا، تو اب وہ سلام کے اندر بائیں جانب اپنے امام کی نیت کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ بائیں جانب تھا تو وہ اگر سلام پھیرے گا دائیں جانب، تو وہ سلام پھیرتے وقت دائیں جانب نیت کرے گا کہ میں یہ سلام کر رہا ہوں اپنے امام کو، ٹھیک ہو گیا۔ تو دائیں ہو تو بائیں جانب سلام پھیرتے وقت، اور بائیں جانب ہو تو دائیں جانب سلام پھیرتے وقت امام کی نیت کرے گا کہ میں سلام اس کو کر رہا ہوں، تو یہ بھی سنت ہے۔ وَإِنْ حَاذَاهُ نَوَاهُ، اگر وہ اس امام کے برابر ہو، یعنی امام کے بالکل سیدھے میں کھڑا ہو، نہ دائیں ہو نہ بائیں ہو، جیسے امام ہوتا ہے، امام کے پیچھے مقتدی ہوتا ہے، مقتدی کے پیچھے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا مقتدی کے دائیں بائیں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ امام کے بالکل برابر ہے، محاذی ہے۔ وَإِنْ حَاذَاهُ نَوَاهُ فِي التَّسْلِيمَتَيْنِ مَعَ الْقَوْمِ، تو جب وہ امام کے بالکل برابر ہوگا تو دونوں سلاموں میں وہ نیت کرے گا۔ پہلے جو تھا وہ ایک کے سلام کے اندر وہ نیت کر رہا تھا کہ اگر میں دائیں تھا تو بائیں کی طرف کر رہا تھا، بائیں تھا تو دائیں سلام کی اندر وہ نیت کر رہا تھا، یعنی ایک سلام کے اندر وہ نیت کر رہا تھا امام کی۔ لیکن اگر برابر ہو تو پھر دونوں سلاموں میں، دائیں پھیرے یا پھر بائیں پھیرے، تو دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرے گا، مع القوم، قوم کے ساتھ، یعنی جو اس کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں قوم، چاہے وہ مرد ہوں، عورت ہوں، یا جو ہے وہ بچے ہوں، تو ان کی بھی نیت کرنی ہے سلام کے اندر، والحفاظت، اور اس مقتدی نے فرشتوں کی بھی، حفاظت کرنے والوں فرشتوں کی بھی نیت کرنی ہے، وصالح الجن، اور وصالح الجن، اور صالح جنوں کی بھی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ امام اور مقتدی کی ہو گئی۔ اب ایک بندہ ہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ کس کی نیت کرے گا؟ تو وہاں پر نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی مقتدی ہے، نہ کوئی قوم ہے، تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ لِلْمَلَائِكَةِ، وَنِيَّةُ الْمُنْفَرِدِ ملائکۃ، منفرد کی نیت کرنا فرشتوں کے لیے فقط، یہ بھی سنت ہے۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اب سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرے گا کہ یہ میں سلام فرشتوں کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وَخَفْضُ الثَّانِيَةِ عَنِ الْأُولَى، پہلے سلام سے دوسرے سلام کی آواز کو پست کرنا، جو سلام پھیرے گا تو پہلا سلام تھوڑا زیادہ آواز میں کرے گا، اور جو دوسرا سلام ہے وہ پہلے سلام سے پست آواز میں کرے گا، تو یہ بھی کرنا سنت ہے۔ وَمُقَارِنَتُهُ لِسَلَامِ الْإِمَامِ، اور امام کے سلام کے ساتھ اس کا ملا ہوا ہونا، یعنی جیسے ہی وہ امام سلام پھیرے تو یہ بھی سلام پھیرے، اس کا امام کے سلام کے لیے ملا ہوا ہونا، یہ بھی سنت۔ والبداۃ بالیمین، اور سیدھی جانب سے شروعات کرنا، یہ بھی سنت ہے، یعنی سلام پھرنا یہ جو ہے وہ شروع کرے وہ سیدھی جانب سے، پھر الٹی جانب سلام کرے، تو یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔
والبدعۃ والبداعت بالیمین، سیدھی جانب سے شروعات کرنا یہ بھی سنت ہے، و انتظار المسبوق فراغ الامام، اور مسبوق کا انتظار کرنا امام کے فارغ ہونے تک یہ بھی سنت ہے۔ مسبوق اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک دو رکعتوں کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو گیا، دوسری رکعت کے اندر یا تیسری رکعت کے اندر یا چوتھی رکعت کے اندر وہ امام کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، جماعت کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، تو اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ تو اب امام سلام پھیر رہا ہے، تو جیسے ہی وہ ایک جانب سلام پھیرے، اس کے فوراً بعد یہ اٹھ نہ جائے بلکہ امام بالکل فارغ ہو جائے، دونوں سلام پھیر لے، پھر مسبوق جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو یہ مسبوق کے لیے سنت ہے۔ مسبوق کا امام کے فارغ ہونے تک انتظار کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری سنتوں کا بیان، سنتوں کی فصل پوری ہوئی۔ ٹھیک ہے، آگے بھی ایک چیپٹر پڑھتے ہیں۔